Assalamu alaikum everyone. My name is Rafia Tariq and I'm for clinical psychology and learner at Rehan School AI. Today we are honored to have respected Islamic scholar Mufti Muhtasham Ali Qadri with us for an important discussion on Islam in the age of AI and social media. In this interview, we will explore how artificial intelligence, social media, and digital technology are influencing our faith, values, youth, and daily Islamic life. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ رافیہ طارق ہیلتھ والی. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. تھینک یو. سر سب سے پہلے آپ اپنا شارٹ سا انٹروڈکشن کروا دیں ہمارے ویورز کے لیے. میرا نام مفتی محتشم علی قادری ہے اور میں ریاض گرو کوئٹہ کیمپس کا الحمد للہ پرنسپل ہوں. مے بی 6 to 7 منتھ سے، اور میں بیسیکلی کوئٹہ ہی سے ہوں. اور اس سے پہلے میں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں سرو کیا ہے ایز اے ڈفرینٹ ڈیزگنیشنز لائک پرنسپل اور آن لائن بھی کافی ساری ٹیچنگ اسکلز اور اس چیزوں میں بھی سرو کیا ہے. تو یہ اس نوعیت کا پہلا ادارہ ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو وہ جنرل جو چیزیں بھی چلتی ہیں وہی تھا. تو کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ. الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے اور سکھانے میں بھی آسانی ہو رہی ہے اور خود بھی کافی ساری چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. سر میرا آپ سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ اے آئی اور سوشل میڈیا نے مسلم سوسائٹی کو کس طرح چینج کیا ہے؟ مسلم سوسائٹی کو چینج تو نہیں کیا. نارملی تو جب بھی چیز آتی ہے تو اس کا پازیٹیو وے تو بعد میں ہی آتا ہے، شروع میں تو نیگیٹیوٹی ہی ہوتی ہے نا. تو جی چیزیں تھوڑی سمجھنے کی ہیں کہ جو کام کسی علماء کا ہے یا مفتیان کرام کا ہے یا حفاظ کا ہے یا محدثین کا ہے، جو بھی ہماری اصطلاحات ہوتی ہیں نا، جو بھی کرائٹیریا ہے کہ کیا چیز کس سے لی جائے، کس سے سنی جائے، کس سے پوچھی جائے. تو اب یہ جو ہے ایک رجحان سا دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی شریف فتویٰ پوچھنا ہو یا کسی بھی ریلیجیس وائز جو ہے کوئی انفارمیشن لینی ہو یا کچھ بھی اس طرح کا کرنا ہو نا، تو وہ اس کو سرچ کر لیا جاتا ہے ڈائریکٹ تھرو جیمینائی یا تھرو جو ہے چیٹ جی پی ٹی. تو یہ ایک رجحان کافی برا ہے. تو باقی تو ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ حافظ ہے اور وہ کوئی قرآن پاک کی آیت مبارکہ نکال لیتا ہے تو اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ تو اس کو کنفرم کر سکتا ہے نا. تو لیکن جو کنفرم نہیں کر سکتا ان کے لیے تو یہ چیزیں مسئلے ہیں. عوام الناس ان چیزوں میں نا زیادہ نظر آتی ہے. کوئی بھی چیز پوچھنی، جیسے ہم عام لوگ بھی ہیں، کوئی اگر میرے طبیعت خراب ہے پوچھ لیا تو اب اس نے تو بتا دیا لیکن وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے نا. اب اس نے جی صحیح بتایا یا نہیں بتایا، ڈیفینیٹلی آپ کو کسی ڈاکٹر سے ہی کنفرم کرنا پڑے گا. تو جو بھی اسپیشلٹیز، جو بھی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں یا جو بھی کسی بھی کیٹیگری کے کسی سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کیے بغیر اس کا استعمال مجھے تو یہی لگتا ہے نقصان دے سکتا ہے، اور دے رہا بھی ہے شاید. اگر ہم اس طرح کا سرچ کریں کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں نکل آئیں گی کہ فلاں نے اس سے سرچ کر کے ایسے کیا اور وہ ہو گیا. اب جیسے اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس سے پوچھ لے تو اسے کہے گا ٹانگوں میں سوراخ کرو، نٹ لگاؤ، سریے ڈالو. تو عام بندہ کرے گا تو نقصان ہو جائے گا نا. اب جی ڈاکٹر سر. ہے، پراپر فزیشین ہے، فزیوتھراپسٹ ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھے گا تو پھر ہی صحیح کام ہوگا. آرتھوپیڈکس ہیں، کسی کی بازو وغیرہ ٹوٹ جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے وہ پلیٹ وغیرہ ہاں ڈاکٹر ہی لگا سکتا ہے، آرتھوپیڈک ہی کر سکتا ہے. وہ اے آئی کا اگر آج کل روبوٹک سرجریز آ گئی ہیں لیکن وہ بھی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. کوئی ایسے جو بچے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے نا، وہ تو سرٹیفائڈ نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں. تو اور اسلامی اگر ہم پوائنٹ آف ویو کو اگر ہم ایڈ کر لیں تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر ایک ہے نا. جیسے ہم تو بات کرتے ہیں جب بھی حدیث کی تو فلاں بن فلاں بن فلاں کی بات آتی ہے نا. روایت ہے، کون ہے، کیا حسن ہے، کیا حسن ہے، کیا صحیح ہے، کیا ضعیف ہے. پھر ضعیف کے آگے 63 مزید قسمیں ہیں. پھر صحیح کی قسمیں صحیح الحسن اور حسن. پھر امام بخاری کا حسن ڈیفرنٹ ہے اور امام مسلم کا ڈیفرنٹ ہے، ترمذی کا ڈیفرنٹ ہے، نسائی کا ڈیفرنٹ ہے، ابن ماجہ کا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ سب چیزیں نا اسلامی تھنکنگ تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ نہ ہی بندہ سرچ کرے. ہاں سرچ کر لے تو کسی کو بھیج دے
یار میں نے ایسے سرچ کیا ہے فلاں حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، محدث کرام جو بھی ہیں، شیخ الحدیث، یہ کیا ہے، صحیح ہے یا نہیں، تاکہ ان کا ٹائم بچ جائے گا. تو ان کو جو ایک الگ سے جو ایفرٹ کرنی تھی نا، بکس وغیرہ کنگال کے یا یہاں وہاں سے نکالنے کو، ان کا ٹائم بچ جائے گا. تو اس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ڈائریکٹ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا طلاق ہو گئی یا وراثت ہو گئی یا نکاح ہو گیا یا حق مہر ہو گیا یا کوئی اور جیسے مزید چیزیں چلتی رہتی ہیں نا، اختلافات، کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کچھ بھی کہہ دیا کسی نے، تو اس کو چلو چیٹ جی پی ٹی سے سرچ کر کے اپنا مسئلہ حل کرا دیتے ہیں. اس طریقے کا تو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. تو یہ چیز ہے، سر باقی آج فائدہ تو کل ہے بہت ڈیفینیٹلی. سارے آپ سر میں پوچھ رہی تھی، آج کل تو بہت سارے مفتی اور مولانا ہیں جن کے یوٹیوب چینلز ہیں، جو پراپر اپنے ویڈیوز بنا کے وہ جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فرمائیں میں سن رہا ہوں. سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا اے آئی اسلام کی تعلیم کو سپریٹ کرنے ارے میں نہیں، ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ وہی دہرائیں جو آپ دہرا رہے تھے، اسی کو دہرائیں نا. سر میں پوچھ رہی تھی کہ آج کل بہت سے مولانا اور مفتی ایسے ہیں جن کے یوٹیوب چینلز ہیں. تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے تو کیا کیا جائے؟ کوشچنز کیا ٹھیک ہے تھا، کیا ڈیٹیل تھی، یا کیا سر، بتانا چاہ رہی ہیں؟ کچھ بات کر دیجیے نا. کوشچن یہ ہے کہ کیا اے آئی اسلام کی تعلیم کو سپریٹ کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ آواز کٹی ہے آپ کی کوشچن کے اسٹارٹنگ میں. آپ کی کیا ورڈنگ تھی؟ سر میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا اے آئی اسلام کی تعلیم کو سپریٹ کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اور ہمیں ٹیک کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تاکہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کو لے کے چل سکیں اور آگے کامیاب ہو سکیں. نہیں تو چیزیں چلیں گی نہیں. اگر آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کیسے قرآن پاک پڑھتے تھے؟ کھالوں پہ لکھا ہوتا تھا اور پتوں پہ لکھا ہوتا تھا، دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا نا. تو اگر میں کہوں نہیں بھی مجھے تو وہی قرآن چاہیے جو کھالوں پہ لکھا ہو، تو آدھا گھر تو میرا کھالوں سے بھرا ہوا ہوگا. اب 6000 پلس آیتیں ایسے تو نہیں آ جائیں گے نا کھالوں پہ. تو آدھا گھر جو ہے نا میرا کھالوں کا گودام لگ رہا ہوگا کہ یار ایک گھر ہے یا کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم نے اڈاپٹ کیا، کاغذ کو اڈاپٹ کیا، چاہے وہ پہلے شروع میں حرام تھا، بعد میں حلال ہوا، اب موبائل میں آ گیا، اب اس کے بھی حکم آ گئے ڈیفینیٹ نا. ہم نے ٹیک کو اڈاپٹ کیا تو اب ہمارے لیے سہولت ہو گئی. نہیں تو کہاں قرآن پاک کی آیتیں ہم کھالوں پہ پتوں پہ لکھتے، اور احادیث کی جو چیزیں تھیں وہ ہم ایسے پتوں پہ لے کر آتے، کوئی ڈیزائن کرتے نا. تو ٹیک کے ساتھ ہی ہیں. جیسے اب ٹی وی آ گیا آپ کے سامنے، ٹی وی پہلے حرام تھا تو 2007-8 میں حلال ہوا ہے. تو کیونکہ دین کی چیز ہے نا، کسی کے پپا کی تو نہیں ہے نا کہ ٹھیک ہے حلال کر دو یا حرام کر دو. ڈیفینیٹلی اس پہ کافی سوچ بچار کر کے فتویٰ دینا پڑتا ہے. تصاویر حرام تھیں اور لاؤڈ سپیکر حرام تھے، پینٹ شرٹ حرام تھی، تو ایسا حلال ہوئی ہے نا. تو تھوڑا مفتیان کرام کو بھی اس میں دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو حلال کہتے ہوئے. تو اے آئی کی وجہ سے تو آپ بہت فائدہ، آپ دیکھو نا، آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں. تو اگر ہم اے آئی کو یوز نہیں کرتے یا نیٹ وغیرہ یوز نہیں کرتے تو یہ ہم باتیں کتنے لوگوں کو فائدہ دے سکتی تھیں، آپ کو یا مجھے یا دیواروں کو، یا اگر وہاں کوئی بھی فزیکل اپیرنس ہوتی ہے نا کسی کی بھی. لیکن اب آن لائن ہے تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو مین چیز تو ہمارا صدقہ جاریہ پہ ہی فوکس ہے نا، کہ دین ہمارا جو مقصد ہے. ہم کوئی اے آئی کے جھنڈے لہرانے کے لیے تو پیدا نہیں کیے گئے نا. خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے نا، کہ ہم نے جنات اور انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. تو ہم اے آئی کو ایز اے عبادت یوز کریں اس کو. جو بھی پازیٹیو ویز ہیں اس میں آپ صدقہ جاریہ بنائیں. جیسے ابھی آپ کی وہ بات پوری نہیں آئی میرے پاس، شاید کٹ گئی، کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا علماء نے چینلز بنائے ہوئے ہیں، تو چینلز بنے تو فائدہ ہو رہا ہے نا. تو اسلامی کنٹینٹ تو اتنا بنایا جائے کہ بار بار فضول میں نظر آئے، کوئی نہ دیکھنا چاہے پھر بھی آ رہا ہو. اب دیکھیں نا بیرا روی کی کتنی زیادہ ویڈیوز ہیں بلا وجہ آ رہی ہوتی ہیں. اللہ کہ ہم اگر سرچ کریں بالکل فکس 100% کنٹینٹ اسلامک، مگر پھر بھی اس کے ساتھ بھی آج کے آلے دوالے جو ہے سائڈوں پہ دوسری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں نا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلامی کنٹینٹ بہت کم ہے دوسرے کنٹینٹ کے مقابلے میں. تو بالکل اس میں لانا چاہیے. اور
کرے جو جتنا زیادہ ایفرٹ کر سکتا ہے. انما الاعمال بالنیات ہے, اور نیت مومن خیر من عملی ہے نا, تو بالکل انہیں چلانا چاہیے تاکہ فائدہ زیادہ ہو. سر آج کل تو ڈفرینٹ اپلیکیشنز بھی آ گئی ہیں نا قرآن پاک کی, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح, تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں دیکھیں, جو بھی بات ہوتی ہے دلیل سے ہوتی ہے نا, کسی کے کہنے سے یا نہ کہنے سے دین تو نہیں چینج ہو جاتا. بالکل اگر آپ کو لگ جی رہا ہے کہ اسلام 360 صحیح کام کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو یوز کریں. آپ کو لگ رہا ہے اسلام 1 صحیح کام کر رہا ہے, آپ اس کو یوز کریں, یا ڈفرینٹ ایپس جتنی بھی ہیں ویب سائٹس ہیں, لیکن تحقیق ہونی چاہیے نا. اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے تو آپ اس کو چلا جائیں, دیکھ لیں بھی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. مجھے بھی اسلام 360 میں کچھ چیزیں غلط نظر آئیں ترجمے میں, اور ترجمے میں کیا ہے, ترجمے میں تو ہر بندے نے اپنے حساب سے ہی ڈالی ہوتی ہے نا چیزیں. ترجمے جس کا بھی جی آپ اٹھا لو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے. تو سر میرا تو ماننا احادیث ہے میں کہ میں نے قرآن دیکھی تھی پاک کی مسلم بخاری حفاظت کا کی نا, ذمہ کچھ دار. احادیث ہیں جن کا ترجمہ ڈیفرنٹ تھا. جی کیا ہوا؟ جی سر میں کہہ رہی ہوں, میرا تو ماننا ہے کہ جیسے کہ اللہ کیا تعالیٰ نے فرمایا کہا آپ ہوا نے؟ ہے کہ قرآن پاک کی ذمہ داری وہ خود لیتے ہیں, مطلب اس کے جو ساری, اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں جو ہے زیر زبر پیش وغیرہ اوپر نیچے ہے اپلیکیشن میں, لیکن یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے قرآن پاک کی حفاظت کی, تو وہ حالت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زبر زیر پیش کی ذمہ داری نہیں لی, الفاظ کی لی ہے نا. زبر الفاظ. زیر پیش تو قرآن جی پہ تھے ہی نہیں, وہ تو الحجاج بن یوسف نے بعد میں لگائے تھے. اور جی جو مغضوبہ علیہم غیر المغضوب علیہم, تو ساری قرات ہی درست ہیں. تو قرات سبا میں 7 قراتیں ہیں نا, تو سب میں الفاظ آگے پیچھے ہیں, ان کے تلفظات ڈیفرنٹ ہیں. زبر زیر پیش کے سر لیے وہ سمپل یہ ہے کہ قرآن پاک غائب ہو جائے گا آخر میں, قرآن پاک کو کوئی مٹا نہیں سکے گا. اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ تھوڑی ڈیٹیل ہے اس میں نا. سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آج کی یوتھ کو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سر آپ کا مائک میوٹ ہے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر آپ کا مائک میوٹ ہے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آج کی یوتھ کو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ تھوڑا سا نیٹ شاید 3 بجے کے آس پاس نا نیٹ کافی خراب سا ہو جاتا ہے, تو پلیز آپ کنٹینیو کیجیے گا, کیا فرما رہی تھیں آپ؟ جی سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آج کی یوتھ کو سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں ان کی نگرانی نہیں کی جاتی نا, تو ڈیفینیٹلی آپ نے دنیا, ہم مٹی سے بنے ہیں نا, ہم انسان ہیں, تو انسان کا جو مادہ ہے وہ مٹی سے ہی لیا گیا ہے. تو آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ آم کا باغ لگ گیا ہے خود بخود, یا فلاں جگہ پہ جو ہے نا انگوروں کے باغات آ گئے ہیں یا سیب کے باغات آ گئے ہیں, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کانٹے اگ گئے ہیں بلا وجہ. کسی نے اگائے جی نہیں, لیکن فضول کی جھاڑیاں آ گئی ہیں, کانٹے آ گئے ہیں. تو انسان کا مادہ اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ اس میں نا خود بخود برائی آ جاتی ہے, اچھائی اس کو بائی فورس پیدا کرنی پڑتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بچہ ہوگا چھوٹا سا خود بخود کسی کو دیکھے بغیر نماز پڑھنا شروع کر دے گا, لیکن دیکھا دیکھی جو ہے نا کسی سے سن لے گا تو گالیاں دینا شروع کر دے گا چھوٹی ایج میں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو مٹی جو ہے نا ہماری, وہ اس طرح سے ہمیں جو اچھائی پیدا کرنی پڑتی ہے.
اب سوشل میڈیا جی میں چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا میں نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، بس وہ چلتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا جو ہے نا وہ ذہن خراب ہوتا رہتا ہے، تو پھر ان کو وہ غلط بھی صحیح لگ رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب بچہ ہے نا اس نے دیکھا ہے کہ ابو امی کو مارتے ہیں، تو بڑا ہو کے اس کے لیے ایک عام سی بات بن جائے گی، وہ بولے گا ہاں تو ٹھیک ہے میں نے تو ساری زندگی یہی دیکھا تھا، یہ تو نارمل ہے. تو بچے ایسے ہی نا گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں، ریلس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بیرا ربی کی چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کا بس ایک کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے بھئی یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں، ابو بھی دیکھ رہے ہیں، امی بھی دیکھ رہی ہیں، بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں، باہر والے بھی دیکھ رہے ہیں، دوست بھی دیکھ رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اب سب دیکھ رہے ہیں تو بس ایک نارمل سی چیز ہے. تو حدیث پاک میں ہے نا کہ انسان جو ہے اس کے اپنے دوست کے مذہب پر ہے نا، تو اس وقت جو ہمارا سب سے قریبی دوست ہے وہ ہمارا موبائل ہے، کہ ہم موبائل کو کیسا یوز کر رہے ہیں. اب آپ جیسی فیڈ کو یوز کرتی ہیں، لائک کرتی ہیں، کامنٹ کرتی ہیں، شیئر کرتی ہیں نا، یا زیادہ انگیج رہتی ہیں، وہی فیڈز آپ کی آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو جی یہی آپ کا فرینڈ ہے. تو اب جیسے ابھی آپ چاہیں گی وہی آپ بن جائیں گی. اب دیکھیں نیگیٹو پوزیٹو تو ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں ہے نا، آپ چیٹ جی پی ٹی کو بولو اے آئی کے جو ہے نا مجھے 100 فائدے بتاؤ، وہ بتا دے گا. آپ اس سے پوچھیں یار اے آئی کے 100 نقصان بتاؤ، وہ بھی بتا دے گا. اب تو کسی کے فائدہ دیکھنا یا نفی کی طرف جانا تو کوئی مشکل رہا ہی نہیں نا. تو فیڈز بھی ایسے ہی ہیں، جی جو بھی آپ سکرول کرتی رہیں گی وہ آپ کی آتی رہیں گی، بس پھر وہ ایک نارمل سا ہو جائے گا، ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے نارمل ہے. تو یہ پھر نقصان ہو جائے گا نا، ذہن سازی نہیں ہو رہی. بچوں کی پیرنٹل جو ہے وہ ہونی چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے نا، کہ بچے کیا جی دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے، کتنی دیر ہم نے دیکھنا ہے، کون کون سی سائٹس کو ہم نے بلاک کرنا ہے، کون سے چینلز کو ہم نے بلاک کر کے رکھنا ہے، یا ڈفرینٹ پراکسی لگا کے جو کچھ بھی کرتے ہیں نا مخصوص ویب سائٹس تک یا چینلز تک یا ویڈیوز تک ہم رسائی دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے نا. تو نہیں تو پھر بیرا روی تو ہر طرف ہے، وہ پھر ایک بچے کے لیے عام سا ہو جائے گا بھی یہ تو ٹھیک ہے نارمل ہے. ٹھیک ہے جیسے ابھی بچہ دیکھ رہا ہے، ابھی چھوٹا سا بچہ کہ بھی ایک کسی نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تو اس نے دیکھ لیا 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال ہو گئے، یہ تو نارمل سی چیز ہے، کیونکہ میں نے تو اتنی دنیا دیکھی ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں پہنتا، تو بس ٹھیک ہے یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے نا والدین چاہیں تو چیزیں سنبھال سکتے ہیں، نہیں سنبھال سکتے تو بچہ بڑا ہو کے تھوڑا ٹھوکریں کھا کے خود سمجھ جائے گا، بعد میں تو سمجھ آ ہی جاتی ہے نا. سر میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایڈکشن کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا ایڈکشن ہونی چاہیے لیکن پازیٹیو ویز پہ ہونی چاہیے نا. اب ایک بندہ بار بار بیان دیکھتا ہے تو بالکل بہت اچھی ایڈکشن ہے اور ہونی چاہیے. ایک بندہ بار بار نعت سنتا ہے تو بالکل بہت اچھی چیز ہے، یہ ایڈکشن ہونی چاہیے. جیسے تلاوت کی ایڈکشن ہے، نماز کی ایڈکشن ہے، تہجد کی ایڈکشن ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ توبہ کی ایڈکشن ہے، اور تراویح کی نماز رمضان میں 20 رکعتیں یہ ایڈکشن ہے. تو ایسی ایڈکشن ہونی چاہیے بالکل، یہ تو پازیٹیو ایڈکشن ہے نا، تو بالکل ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کی ایڈکشنز ہیں تو بالکل ہونی چاہیے یہ. اب وہ تو ایڈکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا وہ کیسی. اب جیسے ہم کہتے ہیں بدعت 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 کوئی گالی تھوڑی ہے، تراویح کی نماز بھی تو بدعت ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حاذا بدعت، یہ نئی چیز ہے اور یہ اچھی ہے، بدعت حسنہ جی ہے. تو ایسے ہی ایڈکشن کوئی برا لفظ تو نہیں ہے. ہاں ہم اس کو وے کیسا کر رہے ہیں، کس مینر میں یوز کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی پھر وہ فرق پڑ جاتا ہے. ایڈکشن ہونی چاہیے لیکن ایڈکشن ہے کیسی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا. اگر بچہ گانے دیکھ رہا ہے یا پھر بلا وجہ کی یہ جو اس طرح کی مطلب بیرا روی کی چیزیں کوئی بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں گانا ہو یا نہ ہو، گانا لازمی نہیں کہ گانا ہی برائی کی طرف لے کے جائے یا اچھائی کی طرف لے کے جائے. بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی تو پیرنٹس کو ہی پتہ ہوتی ہے نا، ہمارے گھر میں کیا جی چل رہا ہے، بچے کیا چلا رہے ہیں. تو ایڈکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھی ایڈکشن ہے تو بالکل ہونی چاہیے. اور دیکھیں نا اگر اچھی چیز سے آپ کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اچھا ہی ہے، گندی نظر سے اگر آپ دیوار کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی گندا ہی ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نیت کیا چل رہی ہے، انٹینشن کیا چل رہی ہے. جی سر، آپ کے خیال میں کیا ٹیکنالوجی انسان کو اللہ سے دور کر رہی ہے؟ بالکل دور بھی کر سکتی ہے، قریب بھی کر سکتی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی دیکھ کے گمراہ ہو گئے. بہت سے ارے ٹیکنالوجی کیا ہے، قرآن پاک خود کہہ رہا ہے یدل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ مجھے کو پڑھ کے جو ہے نا بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے اور بہت سے گمراہ ہو جائیں گے. تو ٹیکنالوجی بیچاری کا کیا ہے، ٹیکنالوجی کا یوز ہے. آپ دیکھ لیں جیسا بھی کر لیں. ذہن ہے نا، ذہن تو کچھ بھی سوچ جی سکتا ہے. ذہن کی تو لگام ہے ہی نہیں نا. اگر خوف خدا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیز دیکھنی ہے. تو ٹیکنالوجی بالکل اللہ کے قریب بھی لا سکتی ہے، دور بھی لا سکتی ہے.
مجھے کئی بار خود بہت سی چیزیں ہیں جو اعمال ہیں میں اس میں سست پڑ جاتا ہوں، لیکن ایسے اسکرول کرتے ہوئے کوئی حدیث سامنے آ جاتی ہے، کوئی بیان، کوئی کلپ اس طرح سے چیز آ جاتی ہے تو وہ دل کو لگ جاتی ہے، تو پھر میں وہ اپنی چیزوں کو درست کر لیتا ہوں، جبکہ میں نے سرچ تو نہیں کیا ہوتا، وہ تو بس ایک ریلز کی کنٹینیوسلی ہے جو وہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو بالکل ہونا چاہیے. اللہ سے قریب بھی کر سکتی ہے، دور بھی کر سکتی ہے، لیکن صرف اللہ سے قربت کے لیے ٹی وی نہ لیا جائے، یا صرف اللہ کی قربت کے لیے نیٹ پیکج نہ کیا جائے، فیس بک کا اکاؤنٹ نہ بنایا جائے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، تھریڈ، یہ جو ہے نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بنا رہا ہوں اور میں اللہ کا ولی اس کو تو ابدال بن جاؤں گا، یہ منع کیا گیا ویسے نا. یہ فتویٰ بھی ہے اس طرح کا. جب ٹی وی جائز ہوا تھا تو یہی فتویٰ آیا تھا کہ جن کے گھر میں نہیں ہے وہ صرف اسلامی چینل دیکھنے کے لیے ٹی وی نہ خریدیں. یہ چیزیں ہیں کیونکہ شیطان ہے نا، شیطان کی 70,000 نیک چالیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا شیطان ہم سے کیا چاہ رہا ہے. مصنفین نے کتاب میں لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ایک نا غریب بندہ ہوتا ہے، اللہ نہیں سوری شیطان نا اس کے دل میں ڈالتا ہے یا تو حج پہ کیوں نہیں جاتا. تو وہ کیا کرتا ہے بیچارہ، پوری زندگی محنت مزدوری حق حلال کے ذریعے سے کرتا پیسہ جمع کرتے ہوئے پیسے جمع کرتا ہے، پھر حج کرتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو پھر وہ خانہ کعبہ کے سامنے اس سے گناہ کرواتا ہے. مطلب اس کو نیک رکھتا ہے، متقی رکھتا ہے، پرہیزگار رکھتا ہے، وہ متقا ونقا والی چیزیں اس میں رہتی ہیں ساری، لیکن اس کو جب خانہ کعبہ کے سامنے جاتا ہے وہاں اس سے گناہ کروا لیتا ہے. تو ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ خفیہ تدبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ان چیزوں سے تو بچنا ضروری ہوتا ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ہر عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، جو بھی اللہ کے نظام ہے، نصاب ہے، جیسا بھی ہے. تو یہ شیطان کی چالیں ہیں. تو اب شیطان کہہ رہا ہوگا بھی نیٹ پیکج کر لو، فلاں مفتی صاحب کو سنیں گے، فلاں بزرگ کو سنیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ سے وہ کروائے گا نا تو پھر وہ گھر کا ماحول بھی خراب ہو جائے گا. جی سر، اگلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ آن لائن اسلامک کانٹینٹ دیکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آن لائن اسلامک ورڈ کٹ ہے، سوری. آن لائن اسلامک کانٹینٹ دیکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آن لائن کے بعد کا ورڈ کٹ رہا ہے، سوری. آن لائن اسلامک کانٹینٹ. آن لائن کے بعد کا ورڈ کیا ہے سر؟ اسلامک. اسلامک آواز کٹ سی کانٹینٹ. جاتی ہے نا پلیز. ہاں، جی اسلامی سر، کانٹینٹ میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، اسلامی کانٹینٹ میں جیسے ایک مثال کے طور پہ متشدد رویہ ہوتا ہے نا، یعنی میرا ہاؤس آف تھاٹ کیا ہے تو میں اس کو زیادہ فوکس کر لیتا ہوں، پھر برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہوں کومنٹس میں یا ویڈیوز میں. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو برا ہے نا، کافی برا ہے. تو پازیٹیو چیزیں اتنی ساری ہیں، تو وہ جو چند 1 5 10 15 جو ڈیفرنٹ ہمارے ٹاپکس ہیں انہی کو لے کے کیوں اپنی جو ہے نا آخرت خراب کی جائے. تو باقی جو چیزیں ہیں ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں، ان کا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں اور کافی اس سے فائدہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا متشدد رویہ اختیار نہ کیا جائے نا، کیونکہ جب ہم ایک کمرے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ مینرز کی ہوتی ہے، لیکن جب ہم آن لائن بات کرتے ہیں اس کے مینرز الگ ہوتے ہیں. تو ہر چیز کے ایٹیکیٹس اور مینرز ہوتے ہیں نا، تو ان کو فوکس کرنا ضروری ہے. تو متشدد رویہ نہ اختیار کیا جائے، میانہ روی. اسلام نے بھی ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیا ہے، تو ہم میانہ روی رکھیں اور بس گزارا کریں. جی سر، فیک اسلامک انفارمیشن کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ اسپیشلسٹ متقا ورنقا ہر کیٹیگری کے جو بھی ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، تو پھر ہی اس پہ عمل کیا جائے، پھر ہی اس کو اڈاپٹ کیا جائے. نہیں تو ڈیفینیٹلی لاس ہوگا. اور اگر دین کا ہوگا تو وہ تو زیادہ ہی ہوگا نا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کیا کرے، ایک سنی سنائی بات کو پھیلا دے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنی صحیح بخاری بنا رہے تھے، لکھ رہے تھے، تصنیف فرما رہے تھے، تو تب انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس 3 لاکھ حدیثیں ہیں جو مجھے یاد ہیں،
جن میں سے 2 لاکھ وہ حدیثیں ہیں جو غلط ہیں. تو جب وہ تابعین تبع تابعین کے دور میں اتنی زیادہ غلط روایات اور ضعیف روایات موجود تھی، تو اب کے دور میں کیا کچھ ممکن ہے نا. تو پھر انہوں نے اس 1 لاکھ میں سے بھی چھانٹی کر کے چند 1000 کی جو ہے صحیح بخاری شریف لکھ لی نا. تو یہ تو بہت، تبھی تو شروع میں بتایا نا کہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں ایسے چلتی ہے نا. اب چیٹ جی پی ٹی تو نہیں بتاتا فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں کیا ہے، وہ تو ڈائریکٹ ہمیں ٹھک کر کے رزلٹ دے دیتا ہے. تب میں بھی بات تو ہوگی لیکن بات ماننے والی ہے یا نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جیسے ابھی اگر آپ نے بخاری شریف کو ریڈ آؤٹ کیا ہو نا، تو اس میں دونوں طرح کی احادیثیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، پھر اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اور بھی اس طرح کی ہیں، مطلب کافی ساری ہیں نا. اب اس طرح سے بندہ کیا بتائے. تو دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ایک کہتی ہے ہو جاتا ہے، ایک کہتے ہیں نہیں ہوتا. تبھی تو پھر یہ ائمہ آ گئے نا، احناف آ گئے، حنابلہ آ گئے، شوافی آ گئے، مالکی آ گئے. تو سب نے پھر ایسے اپنے اپنے کیا کیے، احادیث تو سب کے پاس ہی ہیں. اب ہم احناف ہیں نارملی جو پاکستان میں یا ایشیا میں اکثریت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں نا. تو پھر وہ تو بتا دے گا. میں بھی ہم پوچھ رہا ہو حنفی لیکن وہ بتا رہا ہو شوافی کا، بتا رہا ہو مالکی کا، بتا رہا ہو حنبلی کا. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے نا. تو لازمی بات ہے اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا پڑے گا. جیسے آپ نے آرتھوپیڈک کی بات کی تھی نا، کہ اگر ہڈیاں جڑوانی ہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے نہیں جڑوانی. دوست بلا لو، چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کر لو، چل بھی یہ ہڈی جوڑ دے میری، تو وہ نہیں ہو پائے گا نا. سرچ کر لیں لیکن کسی اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا ضروری ہے ہر فیلڈ کا، نہیں تو پھر لاس ہو جائے گا کافی سارا. اور دین کے مقابلے میں تو پھر زیادہ ہی لاس ہو جائے گا. سر، پیرنٹس بچوں کو ڈیجیٹل دنیا میں کیسے گائیڈ کریں؟ پیرنٹل اکاؤنٹس بنائیں گے نا، ایکسس کچھ سائٹس کی دیں گے تبھی چیزیں چلیں گی. لمٹ کر دیں گے نا، ہر چیز کی ایک لمٹ کر دیں گے. تو کہ بھی کون سی سائٹ چل سکتی ہے، کون سی سائٹ نہیں چل سکتی. پیرنٹل اکاؤنٹ کا یہی فائدہ ہوتا ہے نا، جو بھی ہم اگر انڈر 18 کے اکاؤنٹس ہم بناتے ہیں تو اس میں ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں. جب بھی ہم کوئی نئی سائٹ کھولنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھی نہیں بھائی فلاں ای میل پہ پہلے کوڈ جائے گا، پھر وہ ایکسیس دے گا تبھی ہم یہ کھولیں گے، ورنہ اس ڈیوائس پہ یہ نہیں چل سکتا. تو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ بچوں کے سامنے جو دیکھیں نا، بچے وہ نہیں مانتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ مانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ایک ہی سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی فلسفیوں والی گفتگو نہیں ہے. تو آپ بچوں کے سامنے اچھی چیزیں دیکھیں گے نا تو بچہ اس کو دیکھے گا ہی نہیں. بچہ کسی بری چیز کو سرچ ہی نہیں کرے، وہ دیکھے گا امی یہ دیکھتی ہے میں نے بھی یہ دیکھنا ہے. ابو بچے ایسے کرتے ہیں نا، ابو کیا دیکھ رہے ہیں، امی کیا دیکھ رہی ہیں، آ جائیں گے، چڑھ جائیں گے، دیکھ لیں گے، سن لیں گے. تو ایسے ہی ان کی جو ہے نا تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو بیسٹ تربیت وہ ہے جو آپ ان سے پریکٹیکل کروائیں، پریکٹیکل کریں. آپ بچے کو 10 بار بولو، 100 بار بولو، 200 بار بولو یار نماز پڑھو میں بھی وہ 1-2 بار پڑھ لے پھر ڈنڈی مار کے غائب ہو جائے گا. آپ اس کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھیں، ساتھ میں اس کو کھڑا کر لیں. بچہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ اس کو بار بار منع کرو گے میں بھی وہ نہ ہو، لیکن آپ اس کے سامنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ گے تو وہ سیدھا سیدھا ہو جائے گا. تو بچے جو ہے نا زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جسٹ بولو ایسے کر دو، ایسے کر دو، ایسے کر دو، وہ چیزیں نہیں چلتی. اور آج کل کے بچے تو اڈاپٹ وہ جلدی کرتے ہیں نا چیزوں کو، بہت زیادہ جلدی سیکھ لیتے ہیں چیزوں کو. تو ان کے سامنے پریکٹیکل اچھائی ہوگی تو وہ برائی کی طرف جائیں گے ہی نہیں. کافی سارے بچے میں نے خود بھی دیکھا ہوتا ہے، ان کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، چیزیں وہ دیکھتے ہی نہیں، پسند ہی نہیں کرتے. نہیں بھی نہیں دیکھنا، بس پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ کبھی دیکھا ہی نہیں نا، کسی کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں، سنتے ہوئے دیکھا نہیں، اسکرول کرتے ہوئے دیکھا نہیں، بس دل نہیں چاہتا ان کا دیکھنے کا. تو ایسی تربیت ہونی چاہیے. اور بچہ تو ویسے ہیں جس سے منع کرو وہی کرتا ہے. تو اگر آپ اس کو منع کریں گے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ سب سے پہلے وہی کرے گا. اور آج کل تو وہ سینما تو ہے نہیں نا، جیسے ہمارے زمانے میں تھوڑا سا پہلے جائیں تو سینما ہوتا تھا، وی سی آر ہوتا تھا، سی ڈی ہوتی تھی، پھر چیزیں چلتی تھی، پھر ہم کسی گناہ میں ملوث ہوتے تھے. ابھی تو نیٹ ہے، موبائل ہے، تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کیا سے کیا چیز جو ہے نا، بندہ کہیں تک بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے. تو تربیت کی جائے پریکٹیکل بیسڈ پہ، صرف سنی سنائی باتوں سے بچے نہیں سدھرتے. سر، کیا ہر ٹرینڈنگ چیز فالو کرنا ٹھیک ہے؟ ہر ٹرینڈنگ چیز؟ ہاں، اگر ٹرینڈ پوزیٹیو ہے تو بالکل فالو کیا جائے. ٹرینڈ مسٹ بی فالوڈ اپ کہتے ہیں، لیکن اگر پوزیٹیو ہے تو نا بہت سے ٹرینڈ ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کرسمس کا ہو گیا یا اور ہو گئے یا ہیلووین کا ہو گیا، سب ٹرینڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایسٹر آ جاتا ہے
تو دیوالی آ جاتی ہے، ہولی آ جاتی ہے، اب ہمارا ان سے لینا دینا تو نہیں ہے، لازم بات ہے ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، جبکہ ہمارے اسکولز میں کالجز میں ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیبلو ہو رہے ہوتے ہیں، چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، لیکن جو ہمارے شاعر نہیں ہیں وہ ہم نہیں کریں گے ٹرینڈ میں، اور جو ٹرینڈ میں ہیں، جو مطلب مذہب سے نہیں ٹکراتے، آپ اس کو بالکل کریں، ایک حد تک کریں نا۔ اب ہم نے دوسرے مذہبوں والوں کے ساتھ رہنا ہے، گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، کاروبار کرنے ہیں، لیکن یہ کہ پھر تھوڑا سا تو دیکھنا پڑے گا، لیکن گھسیں گے نہیں نا۔ جیسے ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ساتھ کاروبار تو کرتے تھے، مسجد میں بلاتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، لیکن شراب تو نہیں پیتے تھے نا۔ ایسا تو نہیں حضور علیہ السلام نے کہا یار لے آؤ یار شراب، تم لوگ شراب پیتے ہو، تم لوگ کا دل دکھ جائے گا میں نے شراب نہیں پیا۔ ڈیفینیٹلی اب ان کا الگ مذہب ہے، ہمارا الگ مذہب ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں ہماری باؤنڈریز ہیں ان کو تو ہم نہیں کچھ لیں گے نا کسی کے لیے بھی۔ میں بہت اچھا ہوں یار، جی بس ٹھیک ہے، آج جو ہے نا میں جو ہمارے اسلام میں ناجائز ہے میں تیرے لیے جائز کر دیتا ہوں کیونکہ تو میرا دوست ہے، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ جو باؤنڈریز سیٹ کی گئی ہیں وہ تو ویسے ہی رہیں گی، باقی گفتگو کرنے میں، حال چال پوچھنے میں، خوشی غمی میں شریک ہونے میں تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ہر ہر چیز تو اسلام نے بتائی ہوئی ہے۔ سر، ایک پریکٹسنگ مسلم کے لیے سوشل میڈیا باؤنڈریز کیا ہونی چاہیے؟ نظر کی حفاظت، کیونکہ حدیث پاک میں پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دماغ بہکتا ہے یا دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے، کچھ ایسی ہے نا وہ سیکوینس کے ساتھ کیٹیگریز بتائی ہوئی ہیں۔ تو جی نظر کی حفاظت ہے تو پھر ڈیفینیٹلی سب کچھ ہے، کیونکہ نظر سے ہی جا رہا ہے نا سب کچھ دماغ میں۔ تو نظر کی حفاظت اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک نور سا پیدا فرما دیتا ہے جو احادیث میں آتا ہے، جس سے ایک ایمان کی ایک چاشنی سی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی مجھے بھی ہوتی تھی، وہ مجھے یاد ہے، میں نہیں دیکھتا تھا بالکل، میرا جو ہے نا دوست ہوتے تھے اسکول کے زمانے میں، چیزیں تو اس ٹائم بھی آ گئی تھی، میں موبائل، میموری کارڈ، ٹچ، لیکن یہ کہ اب تھوڑا سا ذہن تھا، تو وہ ایک خوشی سی ہوتی تھی، دوست کہتے تھے یار آجا یہ دیکھ لیں، میں کہتا تھا نہیں، وہ نہیں کہنے کے بعد جب میں وہاں سے گزر جاتا تھا، وہ جو ایک چیز ہوتی تھی نا میں اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ میں بھی آپ نے بھی کیا ہو کہیں نہ کہیں کہ جب آپ کے پاس 100% موقع ہو اور آپ چھوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو اللہ کے لیے نا، تو وہ ایک جی چیز جو ایک سکون سکینہ نازل ہوتی ہے نا، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہٹ کرتی ہے۔ تو نظر کی حفاظت ہو، باقی سب ٹھیک ہے۔ سر، آپ یوتھ کو کیا فائنل میسج دینا چاہیں گے ریگارڈنگ اے آئی اینڈ اسلام؟ اے آئی اور اسلام یہ ہے نا کہ اسلام کو سرچ کریں، سرچ کرنے کا انجن ہے، جیسے گوگل پہ بھی لوگ سرچ کرتے تھے، فیس بک پہ بھی لوگ سرچ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو کسی نہ کسی کے پاس اس کو ریفر ہونا ہے، اس انفارمیشن کو ریفر کرنا ہے، آپ نے اس کو اوتھینٹسٹی کو کیا کرنے کے لیے، اوتھینٹسٹی کرنے کے لیے کہ یار یہ جو ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، نہیں تو نقصان ہو جائے گا۔ اور اے آئی کا یہ ہے کہ سرحان کی ویڈیوز تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی ہیں، بہت زیادہ نالجیبل ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا ایک عوامی رویہ ہے، عوامی الفاظ ہے، تو ان جی کو سنیں، آپ بھی سنیں، میں تو سنتا ہوں 3-4 گھنٹے دن میں جو کچھ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نا اسکرولنگ میں یہاں وہاں، تو اس سے اچھا ہے جیسی ٹائم ملے آپ کو آپ اس طرف آئیں اور اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، اس پر عمل کریں۔ سرحان کا جو ویژن ہے بہت زیادہ کلیئر ہے، اور یہ اسکل بیسڈ نالج ہے، تو اس سے اچھا اور کوئی سسٹم فی الحال نظر آ نہیں رہا پاکستان میں نا۔ تو اس کو جوائن کریں، اپنے بچوں کو بھی جوائن کرائیں، اور سمجھ آتا ہے نہیں آتا، آن لائن دیکھنا ہے، فزیکل دیکھنا ہے، جی بس جڑیں، اس بندے کے جی ساتھ جڑیں، اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کوئی بھی یوز کرتا ہے وہاں پہ سر کو فالو کریں اور کوشش کریں سمجھنے کی کہ یار یہ بندہ کیوں اتنا اچھا چاہ رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، کیا لے کے جی چلنا چاہ رہا ہے تاکہ فائدہ زیادہ ہو، کیونکہ بندے نے تو کر دیا، ان کے لیے تو صدقہ جاریہ بن گیا نا۔ اب کوئی فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے وہ تو اس کے اوپر ہے، لیکن اس وقت ٹیک جو ہے اے آئی سب سے اچھی آگے جا رہی ہے، گزارا تو سب کا ہو رہا ہے، اے آئی سیکھے نہ سیکھے گزارا تو ہو رہا ہے۔ اب جس کو موبائل جی نہیں چلانا آتا وہ فوت تھوڑی ہو گیا، سروائیو تو وہ بھی کر ہی رہا ہے نا معاشرے میں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ لیکن اے آئی کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی غریب ہے تو پھر وہ سر جیسے کہتے ہیں نا خام خواہ کا غریب ہے، تو وہ پھر خام خواہ کا غریب ہے، وہ جینین نہیں ہے، اوریجنل غریب نہیں ہے، وہ جو ہے نا بناوٹی غریب ہے۔ تو سرحان کی باتیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے ان کو سن کے، تو ٹائم ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں مجھے موقع ملے میں ان کو سنوں، کوئی بھی ویڈیو آ جائے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک میسج ہے سب کے لیے، سر کو ضرور فالو کریں، بہت درد ہے، بہت اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کا نہیں سمجھ آتی کیوں اتنے اچھے ہیں، لیکن
چیزیں جو ہے نا ایسے ہی چل رہی ہیں. تو بندہ مخلص مل گیا ہے پاکستان کو اگر کوئی, تو فوکس کریں اور سیکھ لیں, اللہ تعالیٰ ہی چلائے گا انشاءاللہ. سر ایک میں لاسٹ میں کوشچن پوچھنا چاہوں گی آپ سے. سر اکثر لوگ ذرا زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دوسری تعلیم سے, ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے اٹھا لیا, صرف اے آئی سیکھیں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. آپ مجھے بتائیں نا, آپ اپنے بچے کو اسکول میں ڈال کیوں رہے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو, آپ کو نہیں کہہ رہا, سوری, جو بھی کوشچن سمجھتے ہیں نا ان کے لیے, کہ بچہ وہ سٹوری تو 4 سیکنڈ میں چیٹ جی پی ٹی سے بنوا لیتا ہے, جس کے لیے آپ اسے رٹا لگواتے ہو, مرغے بنواتے ہو, کھڑے کرواتے ہو. ہاں, کیوں, کیا پڑھا رہے ہو آپ اس سے؟ جو وہ ٹیبل آپ اس سے یاد کروا رہے ہو, وہ ٹیبل اس کو 4 سال میں کہاں مدد دے گا؟ وہ سٹوری یا وہ فلاں ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے, مطلب ہم اپنے بچے کو فیوچر کے لیے ٹرین کر رہے ہیں نا, تو فیوچر ہے ہی نہیں اس چیز کا. اب جس چیز کا فیوچر, ڈاکٹر بنے, بالکل چند ایک چیزیں ہیں, چند ایک کیٹیگری بالکل ہیں. جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے وہ ایک جنرل ہوتی ہے نا, وہ ایک بالکل ایسے کیل نہیں ٹھوک دیا جاتا نا. بالکل چند ایک ایسی ہیں, جیسے ملٹری میں جانا ہے تو ڈیفینیٹلی پڑھنا پڑے گا, ڈاکٹریٹ کی طرف جانا ہے تو پڑھنا پڑے گا, کسی اور چیز کی طرف اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تعلیم کے بغیر نہیں ہے تو اس میں جانا پڑے. لیکن وہ کتنی تھوڑی ہیں, اور اگر پڑھ بھی لے گا تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے وہ اس میں فکس ہو جائے گا؟ کتنی ہمارے ایم ایس سی اسٹوڈنٹس ہیں, کتنے ایم فل اسٹوڈنٹس ہیں جو اب اے آئی میں آ کے کما رہے ہیں, یوٹیوب چینل سے کما رہے ہیں. ادھر ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی ایک خاتون نے, وہ اے آئی کے 2 چینل بنا کے اس سے کما رہی ہیں. تو یار وہ کہاں, مطلب ہو نہیں ان کے پا رہا نا. پاس نالج ہے, ان کے پاس نالج نالج ہے تو وہ یہ کر بالکل رہی ہے نا. بالکل. کوئی بھی اب ایسی نالج بھی انہوں نے, کوئی بھی ایسے ہی, اگر کسی بچے کے پاس نالج ہی نہیں, مطلب اس نے پڑھا ہی نہیں ہے کسی سبجیکٹ کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈبل پی ایچ ڈی کر کے ویڈیوز بنا کے وہ کما رہی ہیں. اگر کسی بچے نے پڑھا ہی نہیں ہے اس چیز کو, سمپلی چیٹ جی پی ٹی سے اسکرپٹ اٹھا کے وہ پڑھ دیتا ہے, ریڈنگ کر دیتا ہے, تو ذرا ڈفرینس نہیں ہوگا ان دونوں میں؟ کیا ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, بہت ہوگا. سر ویسے آپ کے خیال میں میٹرک تک جو ہے تعلیم, یا پھر ایٹ لیسٹ مڈل تک, ہر بچے کو کرنی نہیں چاہیے؟ مطلب جو بچہ اے آئی میں بھی آنا چاہ رہا ہے اس کے لیے کوئی تھوڑی بہت کوالیفیکیشن ہونی تو ضروری نہیں؟ دیکھو کچن میں یار, سوری, ہونی چاہیے بالکل, اور کیوں نہیں ہونی چاہیے, لیکن اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے نا, اسکول جانے کی حاجت نہیں ہے. دیکھیں اب وہ روڈ بہت اچھا تھا, لیکن وہ روڈ 40 سال پرانا ہو گیا ہے, 50 سال پرانا ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس نئے روڈ ہیں جانے کے لیے. اب ایک ہی جگہ جانے کے لیے میرے پاس 2 روڈ ہیں, ایک 4 سال پرانا ہے اور ایک 40 سال پرانا ہے. اگر میں 40 میں جاؤں گا تو وہ عقل مندی نہیں ہوگی نا, بیوقوفی کہوں گا تو پھر برا لگ جاتا ہے لوگوں کو نا, عقل سر مندی اب نہیں اکثر ہوگی. بچے ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں, ہاں تو بیسٹ پیرنٹس ہے نا مطلب پھر. گھر, جی گھر پہ ان کو تیاری کرواتے ہیں. اکثر وہ جو موسٹلی بچے ہیں ان کے نمبر بھی زیادہ آتے ہیں, مطلب گھر پہ بیٹھ کے ان کا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے, وہ نمبر بھی زیادہ لے لیتے ہیں دوسرے ایز کمپیئر ٹو دوز ہو جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں پراپرلی ریگولرلی. ان پہ ایک برڈن بھی ایکسٹرا ہوتا ہے. یس, ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ, 100% ایسے ہی چیزیں ہیں. تو وہ اب اسٹرکچر چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے اب ہم ایک ہسپتال بنا ہوا ہو, ٹھیک ہے, اسپتال کی مثال لیتے ہیں, صحت کے لیے تھوڑے سے لوگ زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں نا. ایک 40 سال پرانی ٹیکنالوجی والا اسپتال ہو اور ایک لیٹسٹ اسپتال ہو, تو ہم کہاں جائیں گے؟ لیٹسٹ میں جائیں گے. یا وہاں جائیں گے جہاں کوئی ہمیں, جہاں ہمیں یہ جو ہے نا چاقوؤں سے کاٹ رہا ہو, چھریوں سے کاٹ رہا ہو, رگیں نکال رہا ہو, نہیں جائیں گے نا ڈیفینیٹلی. لیکن ایسا تھا, ٹھیک ہے, یہ تھا 30-40 سال پہلے نا, ایسے ہی آپریشن ہوتے تھے, کاٹا پیٹی ہوتی تھی, بالٹیاں ہوتی تھیں, کپڑے ہوتے تھے, نچوڑے جاتے تھے, تولیے ہوتے تھے. لیکن اب وہ ضرورت نہیں ہے نا بھی ان آپ چیزوں کی. آپریشن تھیٹر دیکھے نا تو ادھر ایسی ہی چھریاں چاقو پڑے ہوتے ہیں. کسی بھی ارے مطلب آپریشن تھیٹر چلے جائیں ادھر ایسی چھریاں چاقو ہوتے ہیں, وہ دیکھ کے بندہ ڈر جائے. اللہ مان دے نا, اللہ عافیت والے معاملات فرمائے نا. لیکن یہ کہ دیکھیں اب ٹیکنالوجی کتنی تیز ہو گئی ہے نا, کتنا سارے ایکس جی ریز ہو گئے, اور یہ آ گئے, وہ آ گئے, ای سی جی, اور بہت سی چیزیں آ گئی ہیں نا. تو اب ہم وہی چیز اڈاپٹ کریں جو ٹیک میں ہے. تو ہم اپنی نالج میں یا اپنی جو بچوں کی تعلیم میں کیوں نہیں ٹیک کو ڈال رہے؟ مین مسئلہ یہ ہے نا, ہم کوئی بھی چیز پرانی یوز نہیں کر رہے جو 30 سال یا 40 سال پرانا ہو. ٹھیک ہے, اس زمانے میں بہت اچھا تھا, لیکن اب یہی ہے کہ یہاں سے, اب دیکھیں آپ یہاں پر آئی ہیں نا, اب مے بی آپ آن لائن ہیں یا مے بی آپ فزیکل ہیں,
آپ اگر فزیکل کیمپسز کو وزٹ کر کے آپ چیک کیجیے گا نا تو آپ کو نظر آئے گا 9 سال کے بچے تو ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، 10 سال کے بچے تو ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، 8 ایئرس کے بچے تو ایسے جی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک ڈفرینٹ تھنگ اڈاپٹ کی، بالکل ایکسپیرینس تو میٹر کرتا ہے ہر چیز میں۔ اب جو پی ایچ ڈی جی کر کے اے آئی سیکھے گا وہ کچھ اور سیکھے گا، 9 سال کا بچہ شروع کرے گا اے آئی تو وہ کچھ اور ہی ہوگا، لیکن یہ جی کہ سر فائدہ زیادہ اے آئی کے ساتھ سیکھنے میں ہے نا۔ اب ایک بچہ 20 سال ایسی میٹرک کے بعد اے آئی سیکھنا شروع کرے اور ایک بچہ 9 سال سے اے آئی شروع کر دے تو وہ دونوں جب میٹرک کی ایج میں پہنچیں گے تو بالکل ڈفرینٹ ہوں گے، ایک جیسے تھوڑی ہوں گے وہ۔ نہیں تو ان کے تو سر ہم دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، ساتھ لے کے مطلب نہیں چل ایک سکتے۔ طرف ہم ہمارا دماغ ہے جی نا، بچہ اسکول جائے گا، تھک کر آئے گا، 8 سبجیکٹس پڑھے گا، پھر گھر میں آئے گا، پھر قاعدہ وغیرہ بھی پڑھے گا، پھر ٹیوشن پہ چلا جائے گا، پھر اے آئی پہ بھی چلا جائے گا، تو پھر اس کے لیے کوئی فزیکل سسٹم رہے گا نہیں، تو پھر وہ گھر میں لڑے گا، چیخے گا، چلائے گا، برتن توڑے گا نا۔ تو ایک کام کرا لیں، پھر اے آئی نہ کرائیں اس سے۔ تو ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، ایک بچہ ایک دن میں 12-13 سبجیکٹس کیسے پڑھے گا؟ تو جی نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر یہ ہے کہ جیسے اگر کچھ اسکول ہیں وہ ہفتے میں ایک دن اے آئی سکھاتے ہیں۔ مجھے گیسٹ ایز اے گیسٹ مجھے بلایا ایک جگہ اسپیچ کے لیے، میں گیا، اے آئی کے بڑے انہوں نے نا وہ چیزیں میزیں لگائی ہوئی تھی، تو کی جو بھی ہوتا تھا وہ کر دیا اسپیچ۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، مجھے تھوڑا بتاؤ تو صحیح کتنا پڑھانا ہے اور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نا جمعے والے دن ایک پیریڈ اے آئی دیں گے۔ تو اب کیا آئے گا اس کے اندر؟ اب کیا آئے گا پھر اس کے اندر نا؟ تو چیزیں میٹر کرتی ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں، ڈفرینٹ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، تو جس کو جتنا یہ تو سمجھ آ رہا ہے ایسی ہے کریں۔ جیسے اسکولس میں ایک دن کمپیوٹر لیب کا ہوتا تھا، وہ ایسے ہی تھا نا، جو کمپیوٹر ہٹا ایسی دیا۔ فری پیریڈ جس کو فری پیریڈ سمجھ کے ہم گزار دیتے تھے، بالکل بالکل، اب یہ لیکن تو ہفتے فری میں ہے تو کیا آئے گا اس کو؟ نہیں آئے گا نا۔ تو مستقل جی سیکھیں گے تو آئے گا، اور یہ ویسے بھی کنسسٹنسی ہے۔ یہ سیلف امپلائڈ جو ہے یہ آپ کا بزنس ہے نا، اب ٹائم تو آپ نے مینیج کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ تو اب جتنا ٹائم آپ اپنے کاروبار کو دیں گے اتنا وہ رن ہوتا رہے گا۔ اب میں صبح دکان کھولوں 5 منٹ کے لیے، کوئی گاہک نہ آئے، بند کر دوں گی، چلو گھر چلتے ہیں، تو ایسے کاروبار نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے ایز اے جی پروفیشن اس چیز کو لیڈ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے تو پھر آپ کو بزنس کو دینا پڑے گا کافی کچھ۔ اگر جسٹ انفارمیشن کے لیے یوز کریں تو پھر وہ ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک دن۔ اگر ایز اے پروفیشن جوائن کرنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو لوگوں سے، مارکیٹ سے آگے نکلنا پڑے گا نا۔ مارکیٹ تو بہت جی بڑی ہو گئی ہے اس کی، فوراً سے ہی۔ اب مارکیٹ میں تو آپ ان ہو گے بھی تو بہت پیچھے رہو گے، کچھ نئی چیز لے کر آئیں گے، کوئی چیٹ جی پی ٹی جیسا ٹول بناؤ گے تبھی چلو گے، سروائیو کرو گے۔ تو اب بچوں کو تو ہم ٹولس پہ لگا رہے ہیں نا، ٹول یوز ہو تو بہت ہو گئے، اب تو بچے اپنے اپنے ٹولس بنا رہے ہیں، اپنے اپنے اسٹارٹ اپس بنا رہے ہیں۔ تو وہ فوکس ہے نا ہمارا، جو ایم ہے کہ آپ نے 1 ملین لوگوں کا کوئی پرابلم سولو کرنا ہے، پھر اسی کو لے کے چلنا ہے، پھر ڈیفینیٹلی آپ اسی سے ارن کرو گے۔ اب سمپل سا کوشچن ہے، 10 لاکھ لوگوں سے آپ نے 1-1 روپیہ لے لیا تو کتنے روپے بنے؟ 10 لاکھ روپے بن گئے۔ اگر ڈالر لے لیا تو کتنے روپے بن گئے؟ 10 لاکھ ڈالر بن گئے۔ تو 20 10 لاکھ لاکھ ڈالر ڈالر آپ کے پاس اگر آ رہے ہوں تو آپ میٹرک کا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کرنا ہے میٹرک کا، ٹھیک ہے۔ تو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں، بزنس ہوتے ہیں۔ تو ہم تبھی تو یہی ہے نا، جب بچہ کوئی آتا ہے تب پہلے اس سے بات ہو جاتی ہے پیرنٹ سے۔ اگر آپ اس کو امپلائی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ہمارا بھی کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم جو گائڈ کرتے ہیں تو ٹائم تو لگتا ہی ہے نا۔ ایک بندے کو اوپر تک لے کے جاؤ، وہ جو چپڑاسی لگ جائے، شاپ کیپر لگ جائے، گیٹ کیپر لگ جائے، تو پھر اے آئی کیوں سیکھی تھی بھائی؟ ڈیفینیٹلی اگر وہ اپنا اسٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے، اتنا اس کی ہے کیپیسٹی، اس کی سمجھ آ رہی ہے پیرنٹس کو، تو تبھی ہم اس کو انرول کرتے ہیں نا۔ ہر ایک بندے کو تو ہم نہیں لے سکتے۔ 3-4 مہینے کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، یا زیادہ سیکھ کے جاتا ہے نا۔ تو بالکل پراپر آئے، ہمارے ساتھ جوائن ہو تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ دیکھیے بچہ کمانا تو شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ نے سنو اے آئی کے سانگ بنائے ہیں نا کافی سارے، اور جی آپ نے سر کینوا بھی یوز کیا ہے، تو آپ بیچ تو سکتی ہیں، ایڈس تو آ رہے ہوتے ہیں، 10,000 میں بیچ دو، 8,000 میں بنوا لو، 7,000 میں شادی کا سانگ بنا لو، برتھ ڈے کا سانگ بنوا لو، اسکول اینتھمس بنوا لو، اور اس طرح کے نا ڈفرینٹ ایونٹس کے بنوا لو۔ تو لوگ تو بیچ رہے ہیں، بیچ تو کوئی بھی سکتا ہے، لیکن ہماری ریٹ یہ نہیں ہے نا، ہمارا مارکیٹ ریٹ یہ نہیں ہے، ہماری ویلیو یہ نہیں ہے کہ میں مہینہ 10,000 کماؤں یا لاکھ کماؤں یا 5 لاکھ کماؤں۔ ہماری تو کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے نا، تو لرن ہوگا تبھی تو ارن ہوگا۔ بچے کو تھوڑا سا پیسہ منہ کو لگتا ہے، وہ ہمارا اسکول چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ چلو مجھے تو آ گیا، میں یہی کورس بیچنا شروع کر دوں گا یا کچھ بھی کرنا شروع کر دوں گا۔ تو کورس آپ نہ بیچیں، آپ بالکل مارکیٹ میں ان ہو نا پراپر۔ آپ کے پاس فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، لنکڈ ان ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، ایکس ہے، ڈسکارڈ، ٹیلی گرام نہیں ہے تو بنا لیں۔ یہ سب آپ کی شاپس ہی تو ہیں، اس پہ اپنے ایڈز ڈالیں،
₹280 में 40,000 लोग आपको देख लेते हैं, तो 40,000 लोगों में से कोई तो आपके पास आएगा ना, कोई तो रिलेटेबल होगा कि यार मैं जो हूँ ना, ठीक है, चीज़ बनवा लेता हूँ, मुझे ज़रूरत है। तो नहीं भी आए तो फिर दोबारा लगा दें अगले दिन। व्हाट्सएप बिजनेस पे ₹250 ₹300 खर्चा करके ऐड लगाएं। अब देखिए कोका कोला कितनी बड़ी मार्केट है ना, पेप्सी की कितनी बड़ी जी मार्केट है, ठीक है, ये फीफा वर्ल्ड कप की कितनी बड़ी मार्केट है, और ओलंपिक की कितनी बड़ी मार्केट, लेकिन वो लोग भी अपनी वो करवा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। बार बार क्यों कोक का ऐड नजर आ रहा है भाई? जिस रोड पे जाओ जी कोक नजर आ रही है, पेप्सी नजर आ रही है, क्यों नजर आ रहा है? किसको नहीं जी पता कि कोक पीनी है, किसको नहीं पता पेप्सी पीनी है? अच्छा, उनको जरूरत है एडवर्टाइजमेंट की, मुझे नहीं है। तो फिर मसला है ना, दिमागी मसला है मेरा, अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो जो सर, चीज उनका दिखती है बजट भी वही तो बहुत बिकती है। ज्यादा है, हमारा तो बजट अभी का तो बजट ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तो देखिए बिजनेस तो जीरो से तो शुरू नहीं होते ना, बिजनेस में तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और ऐसा भी नहीं कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो हिट हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, आप मिलियनर बिलियनर टिलियनर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई बिजनेस फ्लॉप्स हो जाते हैं, लेकिन वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट आप जी कायनात पे कर रहे हो वो आपको मिलेगी रिटर्न। अब वो 1 साल बाद मिले, महीने बाद मिले, हफ्ते बाद मिले, पेशेंस जरूरी है ना। सब्र नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कारोबार में तो हुजूर ने फरमाया ना, कारोबार में बरकत है, तो ऐसे तो नहीं फरमा दिया ना। हुजूर फरमाते थे नौकरी में बरकत है, नहीं बताया। साहबा ने बिजनेसेस किए ना, तो कारोबार में बरकत है इसलिए कि आप उसको 100% दे रहे होते हो। नौकरी में आप तो 4 बजे चले जाओगे, 2 बजे चले जाओगे, डंडी भी मारोगे, सो भी जाओगे, कॉफी के लिए भी जाओगे, नमाज के चक्कर में भी कुछ टाइम ले लोगे, सब चलता है ना। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, रात के 2 बजे भी हो रहा है, 12 बजे भी हो रहा है, 11 बजे भी हो रहा है, सब दुनिया साइड पे है, लेकिन बिजनेस जो है ना रन हो रहा है। ऐसे ही है ना। तो बिजनेस पे आपको बिल्कुल ऐसे लौटाती है ही है। कायनात को जब आप कुछ देते हैं। तो अच्छा, जो आपने कहा ना उनका बजट ज्यादा है, तो बिल्कुल बजट ज्यादा है, तो उन्होंने ना एक कमीशन शुरू किया होता है कि हम जितना भी कमाएंगे उसका 5% या 10% या कुछ भी परसेंट हमने मार्केटिंग में ही लगाना है, चाहे जी थोड़ा हो या ज्यादा हो। और हम अगर गलती से कुछ कमा भी लेंगे तो सारा खा जाएंगे, बल्कि उधार भी ले लेंगे, चल ठीक है वो जो है ना कुछ और बिकेगा तो फिर तुझे दे दूंगा। ये मैनेजमेंट होना ज़रूरी है ना, ये कोई सिस्टम है कारोबार, तो फिर ऐसे नहीं होते ना, काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल आपको एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। लोग कैसे नहीं आएंगे, लोग दीवारें चीरते हुए याजूज मजूज की तरह आएंगे आपके पास काम लेने के लिए। लेकिन आप लोगों को बताएं तो सही ना, मुझे वेबसाइट बनानी आती है, क्लाउड एआई से ये बनाना आता है, स्नो एआई से ये बनाना आता है, चैट जीपीटी से मैं ये चीज़ें बना सकती हूँ। आपने बताया नहीं ना। अब मे भी आपके सामने से क्लाइंट डेली गुजर के जाते हो, साथ वाले से महंगा और ख़राब काम करवा लेते हो, लेकिन आपने अपनी वो नहीं करवाई, मार्केटिंग नहीं करवाई, तो आपको कोई जानता नहीं है, इसीलिए आपके पास क्लाइंट्स भी नहीं आ रहे। नहीं तो आपने जितने भी टास्क किए हैं, आप तो बहुत प्रो हो गई हैं ना, आपका तो बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, आपने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट 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 किए हैं, आपने तो बहुत सारे टूल्स यूज़ किए हैं, और आप वही काम दूसरे टूल से भी करवा सकती हैं। ये तो आपकी क्रिएटिविटी है ना कि आप कितनी मतलब डीपली आप काम करते हैं। तो लोग तो काम करवाने के लिए तैयार हैं। यही है कि जिसने काम करवाना है उसको बंदा नहीं मिल रहा, और जो काम करता है उसके पास कोई आ नहीं रहा काम लेने के लिए। मार्केटिंग का मसला है। मार्केटिंग करें, मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तो लोग बाजार में थोड़ी घूम के शॉपिंग करते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, जो मोबाइल में आ रहा है वही खरीद लेते हैं। हम क्यों दराज से जी ले रहे हैं, अमेजोन से ले रहे हैं, ईबे से ले रहे हैं, एडसे से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि एक्सेस है ना, आसान है, एक्सेस है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, बस बैठे बैठे लेटे लेटे चलो स्क्रॉल करो, चलो शॉपिंग कर ली, चलो खत्म हो गया। आप लोगों को नजर आना शुरू हो, लोग कैसे नहीं काम करवाएंगे? डेफिनेटली करवाएंगे, बंदे रखने पड़ेंगे आपको आगे, हमने तो रखे हुए हैं। जी सर, थैंक यू सो मच for sharing your valuable thoughts with us. वेलकम, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, आपने भी बहुत कीमती टाइम निकाला, और जज़ाकल्लाह खैर, काफ़ी हो गया फ़ायदा। Thank you so much. जज़ाकल्लाह जी, खैर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Allah.